أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان بس جب وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس قال اتمدوننی فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اتمدوننی اتمدوننی یہ اصل میں کیا ہے جی تمدونا اور پلس نی ساتھ لگا ہوا ہے۔ اتمدون ہے تو آگے پھر نون سے نی یہ کیا ہے یہ ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر متکلم ضمیر کدھر ہے نون ضمیر تو نہیں ہوتی یہ جو زیر ہے نا یہ ضمیر کی علامت ہے۔ سر یا متکلم گری ہوئی ہے ہاں یعنی اس کے آگے یا تھی جو متکلم کی ضمیر ہے مفعول کی تو وہ جب یا کی ضمیر آئے تو اس سے پہلے فعل ہو تو پھر درمیان میں نون آتا ہے تو وہ نون کے نیچے زیر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آگے یا تھی تو یا گری ہوئی ہے اصل لفظ ہے اتمدوننی اگر وہ یا ضمیر کو نی کو الگ کر دیں باقی اتمدون تو کیا تم مدد دیتے ہو مجھے بمال مال کے ساتھ فما آتانی اللہ بس جو آتانی اللہ جو دیا ہے مجھے اللہ نے آتا عطا یاتی سے باب افعال ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ تو باب افعال سے آئے یہ آتا یؤتی تو اس کا مطلب دینا ہوتا ہے تو جو دیا ہے آتا نی ہے اصل میں مجھے تو جو دیا ہے مجھے اللہ نے خیر زیادہ بہتر ہے مما آتاکم اس سے جو آتا اس نے دیا ہے یہ بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے کم تمہیں بس جب آیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس کون آیا مکتوب خط جو تھا اصل میں وہ ملکہ نے اپنی سفارت بھیجی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بھیجے تھے اپنے تو وہ جو لوگ تھے تو وہ لوگ جب آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو ان کے سربراہ کا ذکر کیا ہے وہ جو ملکہ کی طرف سے سفیر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا وہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور اس نے آ کر تحائف پیش کیے جیسے ہم نے کل پڑھا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ کیا تم مجھے مدد دینا چاہتے ہو مال کے ساتھ کیا تم مجھے تحفے تحائف دے کر راضی کرنا چاہتے ہو کہ میں صرف اسی پر اکتفا کر لوں فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم جو دیا ہے مجھے اللہ نے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے تو تمہاری سلطنت سے بڑی سلطنت میرے پاس ہے تمہارے وسائل سے زیادہ وسائل میرے پاس ہیں اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی اللہ کی طرف کی ہے اور یہی اللہ والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہیں دیا تو اس سے زیادہ بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے سلطنت حکومت
مال و دولت، ظاہری نعمتیں، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا، نبوت دی تھی، پھر علم دیا تھا، تو وہ تو ہر لحاظ سے دنیا جہاں کی نعمتوں سے فائق ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ تم مجھے مال کے ذریعے مدد پہنچانا چاہتے ہو، مجھے مال دینا چاہتے ہو، مال دے کر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تو جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو اتمدون، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے؟ جمع جمع کا جمع کا صیغہ ہے، پیچھے واحد کا صیغہ آیا فلما جاء سلیمان، یہاں جمع کا صیغہ آیا پیچھے واحد کا۔ سفیر زیادہ تھے نا، تو وہ ان سب سے نہیں، مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ وہ اس جماعت کی طرف سے تھا نا۔ ہاں وہ یا تو یہ ہے کہ چونکہ وہ بھیجا تھا ملکہ نے پوری یعنی اپنی سلطنت کی طرف سے، تو جمع کے صیغے سے مخاطب کیا ہے، یا دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک بندہ تو نہیں ہوگا نا، زیادہ افراد ہوں گے، تو جا سے مراد ان کا سربراہ، ان کا سردار، وہ مراد ہو سکتا ہے، اور جو مخاطب کیا تو اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو جمع کہہ کے مخاطب کیا، یا اس کی قوم کو اور ملکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم لوگ مجھے جو مال دینا چاہتے ہو، تو جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ بل انتم، بلکہ تم بہدیتکم، اپنے تحفے کے ساتھ، تفرحون، تم خوش ہوتے ہو، تم اپنے مال و دولت اور اس کی نمائش جو تم مجھے تحفے دے کر رہے ہو، اور مجھے مال و دولت دے کر مجھے مطمئن کرنا چاہتے ہو، تو تم لوگ تو ان تحفوں پر، ان چیزوں پر تم لوگ خوش ہوتے ہو، یہ ظاہری چیزیں ہیں، دنیا والے مال و دولت دے کر اور اپنے ظاہری نعمتیں ان کی نمائش کر کے خوش ہوتے ہیں، تو میں تو اس پر خوش نہیں ہوں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اور تم لوگ اللہ کے دین حق کو قبول کر لو اور اللہ کے قانون کو اپنے ہاں نافذ کر لو۔ میرا مطمع نظر وہ نہیں ہے جو عام طور پر دنیاوی بادشاہوں کا ہوتا ہے، تو بلکہ تم بہدیتکم، اپنے تحفے کے ساتھ، تفرحون، تم خوش ہوتے ہو، میں اس پر خوش نہیں ہو سکتا۔ ارجع الیہم، تو لوٹ جا ان کی طرف، فلنأتینہم، بس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنود، ایسے لشکر، لا قبل لہم، نہیں ہے سامنا کرنا ان کے لیے، بہا، ان لشکروں کا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں، منہا، اس سے یعنی ان کے شہروں سے، ان کی زمین سے، اذلتاً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ رسوا ہوں گے۔ ارجع الیہم، تو لوٹ جا ان کی طرف، سیدنا سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو سفیر تھا اس کو کہہ رہے ہیں، پھر یہاں واحد کے صیغے سے مخاطب کیا کیونکہ سردار سے بات ہو رہی ہے، تو لوٹ جا ان کی طرف، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، پس البتہ ہم ضرور لائیں گے، وعلیکم السلام، ہم اس کا معنی لائیں گے کیوں کر رہے ہیں؟ با کی وجہ سے جو آگے آ رہی ہے جنود کے ساتھ۔ با کی وجہ سے، اگر با نہ ہوتی تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں ہم ضرور آئیں گے، کیونکہ مجرد ہے، مجرد کا مطلب آنا، بعد میں با آ جائے تو لانا، اگر یہ باب فعال سے ہو تو پھر دینا، پھر فَلَنُؤْتِيَنَّهُمْ ہوتا، تو یہ مجرد ہے، فعل مضارع لام تقید بان ثقیلہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ، بس البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس ایسے لشکر، جنود جمع ہے، ایسے لشکر لائیں گے، لا قبل لہم بہا، وہ ہمارے لشکروں کا، ان لشکروں کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ قبل
کا مطلب مقابلہ، سامنا، فیس نہیں کر سکیں گے انہیں. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں اس سے، ان کی زمین سے، ان کے علاقے سے، اذلۃً ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ حقیر ہوں گے. کیا مراد ہے اس سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حقیر کر کے نکالنا تھا وہاں سے. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ ذلیل کر کے اور حقیر کر کے. اصل میں دیکھیں جب بھی جنگ ہوتی ہے اس جنگ کے اندر اب کسی نے فتح یاب ہونا ہوتا ہے اور کسی کو شکست ہونی ہوتی ہے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ پر اعتماد تھا، حسن ظن تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں تو اللہ یہی انعام بھی کریں گے. تو جنگ وغیرہ کے موقع پر اس قسم کا دعویٰ کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے، ہم تمہیں شکست دیں گے، ہم تمہارے اوپر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعویٰ کیا ہے. اور یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو فتح ہوگی تو مدین مقابل کو شکست ہوگی، جب شکست ہوگی تو وہ ذلت ہوگی. شکست تو ذلت ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ ذلیل کر کے، اور جہاں ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی ذلیل کر کے بلا وجہ ظلم و ستم ہوگا، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یعنی ہمیں انشاءاللہ فتح ہوگی اور تمہیں انشاءاللہ شکست ہوگی، اور شکست کی وجہ سے جو ذلت رسوائی تمہارا مقدر بنے گی وہ. جی وقاص صاحب ایک منٹ. عشرت یہاں پہ ذلت اور یہ صاغرون والا جو الفاظ آئے ہیں تو اس سے ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ اصل میں حضرت سلیمان کی جو دعوت تھی وہ اسلام کی دعوت تھی. جی تو اسلام کو جو قبول نہیں کرتا ہے جی تو وہ جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، یعنی جی اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ، اور جزیہ دے گا اگر وہ اسلامی حکومت میں. تو جو قرآن میں آیا ہے کہ وہ صاغرون وہاں پہ بھی آیا ہے جزیہ کے دینے والوں کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں نا اس سے وہی معنی ہے ذلت کا جو جسی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. بس میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہاں وہ ذلت اور حقارت اور چھوٹا ہونا مراد نہ ہو جو دنیا میں لوگ حکومتیں ایک دوسرے پر قبضہ کر کے بلا وجہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت اور تباہی اور جو وہ جو ایک صفایا کرتے ہیں. تو میں نے صرف میرے مراد یہ ہے کہ یہ وہ دنیاوی بادشاہوں والا وہ فتح یاب ہو کر دوسروں کو بلا وجہ ان پر ظلم اور زیادتی کر کے اور منہ کالے کر کے انہیں رسوا کر کے اور اس طرح کر کے وہ ذلت حقارت مراد نہیں ہے. یہ وہ ذلت اور حقارت ہے جو یعنی اسلام پر عمل نہ کر کے. اللہ نے فرمایا کہ اصل میں تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. اور انشاءاللہ ہمیں فتح ہوگی تو ہمیں شکست ہوگی. شکست ہی ذلت ہے، وہی صغر ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جب کسی بھی جہاز تو ان کے سامنے شرائط پہلے رکھی جی 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 تین شرائط بالکل جو ایسے بھائی ہی نے ہے، جیسے کہ بات کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یا تو آپ جزیہ دے کے رہو، ہمارے لوگوں کے بن کے رہو، یا پھر اپنے ہم سے وہ اسلام قبول کر لو، اور یا پھر ہم اس سے لڑائی کرو. جی قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یا ایہا الملأ، اے سردارو. اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اب وہ جو آئے تھے لوگ ان کو تو بھیج دیا، میسیج دے کر، سخت میسیج دے کر بھیج دیا کہ میں نے تو آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ لوگ مسلمان ہو جائیں اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. تو آپ نے میرے اس میسیج کا جواب دینے کی بجائے مجھے تحفے تحائف دے کر خوش کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کو میسیج ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ بات ماننے پر، اللہ کا نظام قبول کرنے پر تیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر مقابلہ ہوگا اور آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ سخت میسیج دے کر ان کو تو بھیج دیا. اب پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام اب اپنے لوگوں سے آپس میں بات کر رہے ہیں. اب یہ نئی مجلس ہے، ایک نئی بیٹھک ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے جہاں وہ بیٹھتے تھے اور لوگوں کا فیصلہ وغیرہ، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے.
کہا جاتا ہے صبح سے لے کر دن چڑھے تک، ظہر تک تقریباً وہ لوگوں کے معاملات ان کے سامنے پیش کیے جاتے اور وہاں وہ لوگوں کے معاملات حل کرتے۔ تو اب یہاں وہ اس مجلس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک نئی مجلس ہے۔ قال یا ایھا الملأ، تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، جو اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سردار تھے، بڑے بڑے ذمہ داران تھے، وہ موجود ہوتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے مشورہ کرنے کے لیے ان سے کہا، ان کو مخاطب کیا اور کہا اے سردارو، ان میں انسان بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے۔ ایکم یاتینی بعرشھا، کون تم میں سے یاتینی، کیا معنی کریں گے یاتینی کا؟ لائے گا، لاؤ گے میرے پاس، کون لائے گا میرے پاس، بعرشھا، با کی وجہ سے اس کا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے یاتونی مسلمین کا معنی کیا کریں گے؟ وہ سب آ جائیں میرے پاس مسلمین، مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر۔ اب جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیا ان لوگوں کو میسیج دے کر، سخت میسیج دے کر، اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا اپنے جاسوسوں سے یا جیسے بھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ملکہ نے مشورہ کیا تھا اپنے لوگوں سے، سرداروں نے تو کہا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑے وسائل ہیں، ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں، لیکن ملکہ نے کہا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، یہ مقابلہ کرنے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور وہ طاقتور لوگ ہیں، تو طاقتور لوگ جب کسی بستی پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ پھر وہاں بڑی قتل و غارت کرتے ہیں، تو یہاں بھی قتل و غارت ہوگی، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو ملکہ نے پہلے تو تحفے تحائف دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ اگر عام ایک بادشاہ ہیں تو وہ تحفے تحائف سے راضی ہو جائیں گے دنیاوی طور پر، اگر وہ بادشاہ نہیں ہیں، اگر وہ نبی ہیں، تو پھر ان کا کوئی اور میسیج آئے گا۔ اب جب میسیج ان کی طرف سے سخت پہنچا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تو اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے اور ہمیں فرما برداری اختیار کر لینی چاہیے، یہ انہوں نے آپس میں طے کیا، اور اس کے لیے وہاں سے لوگ چل پڑے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام فلسطین میں، بیت المقدس میں، شام کے علاقے میں ہیں، اور یہ قوم جو ہے یہ سبا، یمن کے علاقے کی، معارب وغیرہ کا علاقہ، تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے ایک طرف کا، تو وہاں سے وہ لوگ چل پڑے۔ اب اس زمانے میں پیدل یا قافلے کے طور پر آنے میں کافی ٹائم لگتا تھا اس میں، وہاں سے وہ لوگ چل پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے، ان کے پاس پیش ہونے کے لیے، ان کی ماتحتی قبول کرنے کے لیے۔ یہ اطلاع مل گئی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو، لیکن اب وہ انہیں پتہ لگ گیا وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام انہیں دین کی دعوت بھی دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ انہیں ایسی بعض نشانیاں بھی دکھانا چاہتے ہیں بڑی، جن سے وہ ایمان لے آئیں اور وہ متاثر ہوں اور وہ ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لائے گا؟ جو تخت تھا وہ بہت بڑا اور بڑا قیمتی قسم کا تخت تھا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری نعمتیں اور ان چیزوں کے دل دادے ہیں، تو میں انہیں ایسی بعض اللہ کی نشانیاں دکھاؤں جس سے انہیں یہ یقین ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بہت بڑے بادشاہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں بعض نشانیاں بھی دکھانا چاہتے تھے تاکہ وہ ایمان لے آئیں اللہ پر، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے نبی ہونے پر۔
دیکھیے ایک ہوتی ہے دعوت، دعوت دی جاتی ہے اگلے کو، اور اگلے بندے پر زبردستی نہیں کی جاتی اسلام قبول کرنے کے لیے. دعوت دینے کے لیے دعوت پیش کی جاتی ہے، اور نشانیاں وغیرہ، نبی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے جو معجزہ یا کوئی نشانی وغیرہ ہے تو وہ نبی وہ پیش کرتا ہے. لیکن یہ جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ، یہ جبری دعوت نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ جبری اسلام قبول ہو جاتا ہے یا یہ کیا ہے؟ جبری قبول نہیں ہوتا تو پھر پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں حدود کے ذریعے جو انہیں پیغام بھیجے ہے اس میں تو یہ ہے کہ سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر آ جاؤ. تو پھر دعوت وہ دعوت ہے کہ وہ دعوت ہے، اگر وہ دعوت ہے تو انہوں نے اگر سے تحفے تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سخت میسیج دیا انہیں کہ مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم فرما بردار ہو کر نہیں آؤ گے تو پھر ہم تم پہ حملہ کر دیں گے اور حملہ کر کے تمہیں شکست دیں گے. تو یہ کیا کہیں گے اس کو؟ اتمام حجت ہے یہ جی اتمام حجت ہے کہ انہوں نے اگر اس دعوت کو صحیح نہیں سمجھا اور اس کو یہ سمجھا کہ یہ فتح کرنا چاہتے ہیں دنیاوی بادشاہوں کی طرف، اس کے لیے مال بھیجا تو اتمام حجت کے لیے مال واپس لوٹایا گیا ہے. لیکن اصل دعوت جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنے کی دعوت ہے. اگر کوئی یہاں اعتراض کرے کہ یہ جبر ہے اور قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ امر کا صیغہ جو ہے وہ مشورے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. کون سا صیغہ؟ یہاں تو امر کا کوئی صیغہ نہیں، یہاں کوئی حضرت سلمان علیہ السلام انہیں مشورہ نہیں دے رہے. حضرت سلمان علیہ السلام تو انہیں حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، مجھ پہ سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر آ جاؤ. انہوں نے آگے سے جو ہے وہ تحفے تحائف دے کر معاملہ لائٹ کرنے کی کوشش کی. حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے بھی قبول نہ کیا، اس کا بھی سخت جواب دیا. تو جی شاید وہ یہ میٹنگ کروانا چاہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں اعتراض کرے کہ یہ تو جبر ہو رہا ہے تو اس کا کیا جواب دیں؟ یہ اللہ کے وسلم کے دور میں بھی ہوا جب جہاں پہ وہ جاتے تھے تو کیا اس کا نام کنڈیشن ہوتی تھی. وہی سوال میرا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں جاتے تھے وہاں تین چیزیں رکھتے تھے. ایک یہ چیز رکھتے تھے کہ یا تو جزیہ دے دو، یا پھر مسلمان ہو جاؤ، یا پھر مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے دو ذلیل ہو کر، اور یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کیا یہ جبر نہیں ہے؟ یہاں پہ تو جنگی ہے، یہاں پہ تو کوئی آپشن بھی نہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے دین میں بھی ایسے ہی ہے، حضرت سلمان کے دین میں بھی ایسے ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جبر ہے، اور ہمیں تو قرآن کہتا ہے جبر نہیں ہونا اور چاہیے. دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی نا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے لیے جبر کرنا جائز ہے، حالانکہ قرآن میں ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نصیحت کریں، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں. اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں لست علیہم بجبار، آپ ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہیں. لست علیہم بوکیل، آپ ان پہ زور زبردستی کر. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کی روشنی میں کیا اس کا جواب دیا جائے؟ دیکھیے یہ دین اسلام ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین اسلام کو لائے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دین اسلام ہی ہے. تو یہ جبر تو نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جی وقاص صاحب. شیخ یہ جبر انداز میں نہیں ہے، یعنی دعوت ہے اور دعوت قبول کر لے تو وہ مسلمان ہے، نہیں تو زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی زمین پہ لا آف دا لینڈ جو ہے وہ اسلام ہوگا، وہ جزیہ دے کر رہ لیں. لیکن اگر اللہ کے خلاف بغاوت ہے، یعنی اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے اور چھوٹے بن کے بھی نہیں رہتے یعنی جزیہ دے کے، تو پھر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ انزلنا حدید والا معاملہ ہوتا ہے.
نہیں، اصل میں جو اعتراض جو ہے، اس اعتراض کا جواب کیا دیں گے ہم؟ آخر وہ بھی ایک شان و شوکت والی ملکہ تھی، اس کے پاس بھی اللہ کی سب نعمتیں موجود تھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اللہ نے اس کو دی تھی. تو وہ اگر فرض کریں مان لیتی یہ شرط کہ ہم ٹھیک ہے ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، تب تو آپ نہیں اس کو لیکن ہم اپنے دین پہ ہی قائم رہیں گے. اس کا جواب یہی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا نظام قبول کر لیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کریں. اصل میں یہ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس جاتے تھے، دیکھیے یہ کب ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پاس طاقت آ جائے. ایک تو ہے مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، جب مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو تب تو مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، آپ دعوت دیتے رہے، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے رہے. جب طاقت آ جائے، اب جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں اللہ کا دین قائم ہو جائے. دیکھیے ہماری زندگی، مقصد زندگی، زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے اللہ کی عبادت یا اچھا عمل کون کرتا ہے، یا اللہ کے دین کو غالب کون کرتا ہے. تو اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنا یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور اللہ کے دین کو غالب کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے سے مراد یہ نہیں ہے لوگوں کو جبراً مسلمان کیا جائے، یہ مراد نہیں ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے سے مراد، جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اللہ ہمیں طاقت دے، ہم اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر پوری دنیا میں غالب کریں. دیکھیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کا رسول اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یہ جبر نہیں ہے، یہ اگلے شخص کو، کافر کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، نہیں مسلمان ہوگے تو آپ کو قتل کر دیں گے، یہ نہیں کہا جاتا. دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام کا کیا حکم تھا اس قوم کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی اور مسلمان مدینہ منورہ میں اپنے علاقے میں غالب آ گئے، صلح حدیبیہ وغیرہ ہوئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اب دوسرے علاقوں میں دعوت بھی آپ نے بھیجی، اور آپ دوسرے علاقوں میں گئے بھی باقاعدہ حملہ کرنے، اور آپ وہاں اگلے علاقے میں جا کر آپ دیکھتے تھے اذان ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. وہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہو رہی ہوتی تھی، یعنی تین آپشن ہوتی تھی. ایک تو آپ انہیں کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ، تو اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا نظام وہاں خود بخود قائم ہو جائے گا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ مقرر کر دیں گے، یا انہی کو ہی وہاں وہ بنا دیں گے گورنر. یا آپ کہتے جزیہ دے دو. جزیہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جزیہ دینے کا مطلب صرف جزیہ لینا نہیں ہے. جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قانون اسلام کا نافذ ہوگا، اسلام کا قانون نافذ ہوگا. اسلام کا قانون نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسلامی سزائیں ہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ قائم ہوگا. مسلمانوں کے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ مسلمانوں پر قائم ہوگا، جو غیر مسلموں کے لیے اللہ کا حکم ہے وہ قائم ہوگا. مثلا ایک اسلامی ریاست میں ذمہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہاں اس طرح کا اقلیتوں کے، وہاں وہ اللہ کا نظام چلے گا. ضروری نہیں لوگ مسلمان ہوں، لوگ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا، اللہ کا قانون وہاں نافذ کیا جائے گا اور ان سے جزیہ لیا جائے گا. جزیہ کیسے لیا جائے گا؟ جیسے ایک اسلامی حکومت میں مسلمان جب رہتے ہیں، مسلمان تو جزیہ نہیں دیتے، مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت ہے. جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی جان و مال کی حفاظت حکومت کرتی ہے، اسلامی حکومت کرتی ہے. جب اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے تو وہ زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں غیر مسلم، تو ان سے پھر جزیہ لیا جاتا ہے ان کے جان و مال کی حفاظت کرنے کے عوض میں. تو وہ جزیہ لیا جاتا ہے، اب وہ وہاں نظام اللہ کا مسلمانوں کے ملکوں میں نافذ ہوتا ہے. تو یہی کام وہاں کیا جاتا ہے جہاں وہ
وہ لوگ جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں تو وہاں اللہ کا نظام نافذ کر کے ان سے جزیہ لے لیا جاتا ہے، ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا. اور اگر وہ یہ دونوں باتیں نہ مانے، نہ مسلمان ہونے کی بات مانے، مسلمان ہونے کے آپشن ہے، ساتھ دوسری آپشن ہے جزیہ کی، دونوں باتیں نہ مانے پھر جنگ ہے. ٹھیک ہے، جنگ کے بعد بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر انہیں شکست ہو جائے آگے، مسلمان غالب آ جائیں، تو غالب آنے کے بعد بھی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان اس علاقے میں اللہ کا قانون نافذ کر دیتے ہیں. اللہ کا قانون نافذ کر کے جو لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں ان کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے. جو مسلمان ہو جائے اچھی بات ہے ان کی، وہ اب عزت والے ہوں گے. جو مسلمان نہیں ہوتے تو وہ ذمہ ہوں گے، اور وہ ذمہ رہ کے غیر مسلم رہ کر مسلمان ان کے جان و مال کے محافظ ہوں گے، اس سے زیادہ ان کے جان و مال کے محافظ ہوں گے جس طرح ان کی حکومتیں کافر حکومتیں تھیں. کافر حکومتیں تو اپنے ہی عوام پر ظلم کرتی ہیں، اپنے عوام سے ٹیکس لیتی ہیں اور بہت زیادہ ان پہ ظلم زیادتی کرتی ہیں. غیر اللہ کا قانون ہوتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے. مسلمان ظلم و زیادتی ختم کر کے اللہ کا نظام نافذ کر دیں گے. وہ اللہ کا نظام مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، کافروں کے لیے بھی ہوگا، اور کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اس میں کہیں بھی جبر نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون، اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو رستم نے پوچھی تھی مسلمانوں سے کہ تم لوگ خانہ بدوش لوگ تھے، عرب لوگ، تم لوگ تو اپنے گھر نہیں بناتے تھے، اب تمہیں کیا پڑی کہ تمہارے یہاں نبی آئے اور وہاں اسلام غالب ہوا؟ تم لوگ تو خانہ بدوش لوگ تھے، تمہیں اپنے گھروں کی پرواہ نہیں تھی، اب تم اپنے گھروں میں اللہ کا قانون نافذ کر کے تم دوسرے ملکوں میں آ کر کیوں حملہ کرتے ہو، اور دوسرے ملکوں میں تم کیوں جنگ کرتے ہو، جہاد کرتے ہو ان سے؟ تو مسلمانوں کے سفیر نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہی جواب دیا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اللہ کا پیغام لائے، ہم جاہل لوگ تھے، ہم لا علم لوگ تھے، ہم اپنی منمانیاں کرتے تھے. جب اللہ کا نظام آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی، ہم نے اس دعوت کو قبول کیا. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کریں، پوری دنیا میں لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دیا جائے. لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے لوگوں کو جبر کیا جائے اسلام قبول کرنے پر، ان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن وہاں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا. اور اللہ کا قانون وہ رحمت ہوگا مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی. آپ دیکھیے جب محمد بن قاسم آئے ہیں ہندوستان میں، تو اگرچہ اب محمد بن قاسم باہر سے آئے، ہندوستان کے باہر سے، اور انہوں نے ہندوستان میں آئے اور پھر وہاں مسلمان غالب آ گئے، وہاں اسلامی قانون نافذ ہوا، اللہ کا نظام نافذ ہوا. جب اللہ کا نظام نافذ ہوا تو یہاں رہنے والے ہندوؤں نے محمد بن قاسم کو ایک لحاظ سے اپنا وہ انہوں نے دیوتا اور وہ یہ بنا لی، ہیرو بنا لیا اپنا. اچھا یہ مسلمان، ان کا اسلام اتنا زبردست ہے، اور ان کا یہ تو ہمارے حکمران جو ہم ہندوؤں میں سے ہی تھے وہ ہم پہ اتنے ظلم کرتے تھے، یہ مسلمان آئے ہیں، اپنا اسلام کا نظام لائے ہیں، اور اسلام کا نظام ہمارے لیے ہندو رہتے ہوئے ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. انہوں نے حضرت محمد بن قاسم کو ہیرو سمجھ کر، دیوتا سمجھ کر انہوں نے ایک لحاظ سے پوجنا شروع کر دیا اور اپنا ہیرو سمجھ لیا. تو یہ ہے، یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. اللہ کا نظام نافذ کرنا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ قرآن میں کہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین حق کو، ہدایت کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. اگر تو طاقت نہیں ہے تو پھر دلیل کے ذریعے غالب کرے، اگر طاقت آ جائے مسلمانوں کے پاس تو پھر اللہ کا نظام باقی جگہوں پر جہاں ظلم و زیادتی ہے، دیکھیے جہاں بھی اللہ کا نظام نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، یہ سیدھی سی بات ہے. وہاں ظلم ہوگا، لوگوں پر زیادتیاں ہوں گی، لوگوں کے جان و مال حکمران لوٹ لیتے ہوں گے، زیادتیاں کرتے ہوں گے، نہ مردوں کی جان مال محفوظ ہے، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں. تو پھر اللہ کا نظام آتا ہے تو پھر وہ رحمت ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی. واللہ عالم. جی اور کسی جنگ میں اللہ کے نبی جو فاتح ہوئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا تھا کہ آپ یہ جو قیدی اور غلام اور سامیہ ہمیں مال وطن ملی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو مختلف مشورے دیے تھے، اور وہ بھی ہم نے تو کافی یہاں تک کہہ دیا
کہ جس کا جو رشتے دار ہے اس کو دیا جائے وہ کی غلط. نہیں وہ تو اس لیے تھا کہ انہوں نے تو مقابلہ کیا تھا نا مسلمانوں کا، انہوں نے تو مسلمانوں کو نقصان کیا تھا. اب جنگ میں دیکھیے جو قیدی بن جاتے ہیں، تو اب یہ تو اب جو قیدی بنے تو ان کے لیے ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے، ان کو فدیہ دے کر آزاد کرنا بھی جائز ہے، احسان کر کے آزاد کرنا بھی جائز ہے. تو جو مقابلہ کریں گے، مقابلے میں دیکھیے اب جنگ ہوگی، اگر وہ نہ اسلام قبول کریں نہ وہ اسلامی قانون نافذ کرنے پر جزیہ دینے پر وہاں آمادہ ہوں، اب تیسری صورت میں جنگ ہوگی، اس جنگ میں اب مسلمانوں کے بھی مارے جائیں گے، ان کے بھی مارے جائیں گے. تو اب جنگ میں مارا جانا یہ جبر نہیں ہے. ہاں، یہ یا تو وہ مسلمانوں کے آفر قبول کر لیتے کہ مسلمان ہو جاتے، اگر مسلمان نہ ہوتے تو اللہ کا نظام جو ہے وہ وہاں نافذ کر لیتے مسلمان ہوئے بغیر. میرا کہنا یہ ہے کہ اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے کسی کو. باقی جنگ میں اگر کوئی مارا جائے کفار میں سے یا قیدی بن جائے تو یہ اس نے کیوں جنگ کی مسلمانوں سے، کیوں مقابلہ کیا، تو یہ اس کی سزا ہوگی. جی عرفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ جو یمامہ کا جو بادشاہ گورنر جو سمامہ تھا اس کو لا کے باندھ دیا تھا، وہ تو نان مسلم تھا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ نہ تو اسے جزیہ کی بھی بات نہیں کہی، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی رعایا میں اس کو اسلام نافذ کرنے کا بھی، اپنی سلطنت میں بھی اسلام نافذ کرنے کا بھی نہیں آرڈر کیا. ٹھیک ہے. تو جبکہ آپ نے بتلایا کہ یا تو وہ اسلام کو قبول کر لیں یا جزیہ دیں، نہیں تو ان سے جنگ ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ بھی دیا. تو وہ تو اخلاق سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کیا تھا. نہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنی سلطنت میں جاؤ اور اس اللہ کا قانون نافذ کرو. ٹھیک ہے. اور جی شیخ جی میں جزیے کا بھی نہیں کہا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو ایک دفعہ چھوڑ دیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے دوسرے علاقوں میں اور وہاں یہ 3 آپشن پیش کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جی کرتے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایک طریقہ ہے نا اسلام کا، وہی طریقہ سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی استعمال کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے ثمامہ بن اسال کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ثمامہ بن اسال مسلمانوں کے مخالف قبیلے کا، دشمن قبیلے کا ایک شخص ہے. وہ مسلمانوں کو دشمن ہے، مسلمانوں کو مخالف ہے. وہ جس طرح قریش، اب مسلمان مدینہ آگے، اب قریش ان کے دشمن تھے، ان کے مخالف تھے. اب قریش آتے مدینہ کے پاس سے گزرتے تو مسلمان قریش کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے. کیوں نہیں گزرنے دیتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کے دشمن تھے، وہ ان کے مخالف تھے. مسلمان وہاں سے گزرتے مکہ کے پاس سے یا مکہ جاتے تو قریش مسلمانوں کو وہاں جانے نہیں دیتے تھے. تو مسلمان بھی قریش کو اور ان لوگوں کو وہاں سے نہیں گزرنے دیتے تھے، بلکہ کوئی قافلہ آتا قریش کا تو مسلمان اس قافلے پر حملہ کر دیتے. یہ واقعہ. تو ثمامہ بن اسال مخالف قبیلے کا سردار ہے، دشمن قبیلے کا. وہ وہاں سے گزرا تو اس کو پکڑ لیا گیا. اب اس کو چاہے مسلمان قتل کر دیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی. وہاں قتل اس بنا پر نہیں کہ وہ کافر ہے اور کافر کو قتل کر دینا، وہ دشمن قبیلے کا شخص ہے، مخالف قبیلے کا شخص ہے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قید رکھا کچھ دیر، بعد میں چھوڑ دیا. آپ نہ چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے چھوڑ دیا، جو دشمن ہے اس کو مثلا ایک بندہ آپ سے جنگ کرتا ہے، اب جنگ کرتا ہے تو وہ لڑائی میں مارا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرتے کرتے. اگر وہ نہ مارا جائے، قید ہو جائے، تو کیا قیدی کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے، بالکل قتل کیا جا سکتا ہے. اگر وہ نہ قتل کرے اس کو اسلامی حکومت، احسان کر کے چھوڑ دے، وہ بھی جائز ہے. اگر اس میں حکمران دیکھے کہ یہاں احسان کر کے چھوڑ دینا چاہیے تو اس کی بھی اجازت ہے. جنگ بدر کا معاملہ خاص ہے، جنگ بدر پہلی اسلامی جنگ تھی، اس کو ایک طرف رکھ دیں، اس کا معاملہ خاص ہے. باقی جنگوں وغیرہ میں مخالف کوئی شخص آ جائے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، اور اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان کر کے چھوڑ دیا.
وہاں مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہیں گئے تھے اور جا کر باقی جو ہے آپ جاتے تھے جب طاقت تھی مسلمانوں کے پاس تو آپ جاتے تھے دوسرے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں جا کر 3 آپشن دیتے تھے. یہ بات تو موجود ہے احادیث مبارکہ میں. تو سمامہ بن اسال کا مسئلہ وہ اس طرح کا ہے نہیں کہ آپ ان علاقوں میں گئے تھے. پھر وہ بات بھی پرانی ہے سمامہ بن اسال کی. اس وقت تک ابھی یہ احکامات اترے تھے کہ نہیں اترے تھے. جی ایک جب وہ اپنے مقابل پہ غالب آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود ان صحابی نے حتم یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے نا یہ چیز. ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. جبرن اسلام قبول کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل ٹھیک ہے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا دل سے پڑھا ہے یا ویسے ہی پڑھا ڈر سے یا خوف سے پڑھا. یہ بھی اتنی گنجائش دیتا ہے. جی وہ بھی چنکی اس میں یہ بات کرنا وہ اصل میں موضوع یہ نہیں ہے نا. وہاں تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا اس شخص نے. اب اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا, اب مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہو کر آپ کا بھائی بن گیا تو اب مسلمان کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا نا. حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے وہ اصل میں کلمہ ڈر سے پڑھا تھا. ہوئی نا وہ موضوع الگ ہے بالکل. وہ ہمارا یہ والا موضوع نہیں ہے. زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانے والا وہ موضوع نہیں ہے. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ زبردستی کلمہ پڑھانے والی بات تھی. یہ زبردستی کلمہ پڑھانے والی بات نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے علاقے میں اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے. بس ان کو جبراً مسلمان کرنے والی بات نہیں ہے. ادھر یہاں جو ہے کہ میرے پاس وہ فرما بردار ہو کر آ جائیں. مراد ہے یا تو مسلمان ہو کر خود اللہ کا قانون وہاں نافذ کر لیں, وہاں گورنر ہو جائیں گے حضرت سلیمان کی طرف سے, یا پھر حضرت سلیمان پھر وہاں اللہ کا قانون نافذ کریں گے اور پھر یہ وہاں ذمہ بن کر رہیں گے. جی عرفان صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں مزید؟ کلیئر ہے بات؟ جی شاید کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جبر نہیں بنتا واللہ تعالی عالم. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ لگا کہ وہ لوگ اب فرما بردار ہو کر ماتحت ہو کر آ رہے ہیں, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے آنے والے, ابھی وہ گویا کہ آ رہے تھے فرما بردار ہو کر. انہوں نے ارادہ کیا اور وہ چل پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے. ملکہ خود بھی اور اس کے ساتھ سردار وغیرہ بھی وہ چل پڑے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں سرداروں سے کہا, جنوں سے اور انسانوں سے, کہ تم میں سے کون میرے پاس اس کا عرش اس کا تخت لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائیں. اب وہ فرما بردار ہو کر آ رہے تھے ماتحتی قبول کر کے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں متاثر کرنا چاہتے تھے اور متاثر کر کے انہیں دعوت دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. جب زبردستی کا اسلام نہیں, وہ اللہ کی نشانی پیش کر کے اور دعوت دے کر وہ انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے تھے. قال عفریت من الجن, تو کہا ایک کبھی ہیکل, ایک عفریت نے جنوں میں سے. عفریت کہتے ہیں ایک بہت طاقتور اور ایک بہت سخت جان والا اور بہت طاقتور, من الجن جنوں میں سے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن بھی تھے, تو ایک بڑے طاقتور قسم کے کبھی ہیکل جن نے کہا انا آتی کا, بے شک میں لاؤں گا آپ کے پاس, لاؤں گا بعد میں باقی وجہ سے, میں لاؤں گا آپ کے پاس بھی اس کو, یعنی اس تخت کو. وہ جو ملکہ ہے ملکہ بلقیس, بعد میں اس کا نام بلقیس نقل کیا, اس کے تخت کو میں آپ کے پاس لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے, اپنے مقام سے, جہاں آپ اب بیٹھے ہیں. ہماری جو مجلس لگی ہے, آپ کی اس مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں عرش وہ تخت لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور بے شک میں اس کے اوپر, اس کام کے اوپر, لقویٌ البتہ طاقتور بھی ہوں, قوت رکھتا ہوں میں یہ کام کر لوں, امین اور میں امانت دار بھی ہوں. تو ایک کبھی ہیکل جن نے اپنی خدمات پیش کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے, کہ جی آپ یہ ذمہ داری, آپ یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں ہم میں سے کسی سے, تو میں یہ ذمہ داری
اس طریقے سے ادا کروں گا کہ میں آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہلے تخت لے آؤں گا۔ جنوں کے پاس اللہ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ بہت بھاری چیز بھی اٹھا لیتے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے سفر بھی کر لیتے ہیں۔ زیادہ تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے، تو اس کبھی حقل جن نے کہا کہ میں اکیلا جاؤں گا، اور میں یہ جو 1500 میل کا جانا اور 1500 میل کا آنا، تقریباً 3000 میل کا سفر جو مہینہ لگ جاتا تھا، اس میں وہ سفر آپ اس مجلس میں آج بیٹھے ہیں، میں نے ذکر کیا تو سلمان علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ تقریباً ظہر تک بیٹھتے تھے فیصلوں کے لیے، تو آپ کے یہ اس مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہلے چند ہی گھنٹوں میں میں جاؤں گا اور میں جا کر جانان کروں گا، اور میں اتنا بھاری اور اتنا بڑا تخت میں لے آؤں گا آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہلے۔ اس نے اپنی خدمات پیش کی، اور اپنی خدمات پیش کرنے کی دلیل کیا پیش کی؟ اس نے دلیل کے طور پہ اپنی 2 خوبیاں پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں بے شک میں اس بات پر لقوی، البتہ قوت رکھتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں جو دعویٰ کر رہا ہوں، اتنا بھاری تخت بھی اٹھا لوں گا اور اتنی جلدی لے بھی آؤں گا چند گھنٹوں میں۔ میں طاقتور ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ میں اس تخت میں سے کوئی ہیرا جواہرات، کوئی یاقوت، کوئی موتی وہاں سے نکال نہیں لاؤں گا، کوئی وہ تخت کہیں اور رکھ کر، کسی جگہ رکھ کر، کوئی کسی اور بادشاہ کا ہلکا تخت جو ہے وہ نہیں لے آؤں گا۔ یہ خاص تخت ہے، بڑا قیمتی تخت ہے، یہ وہی تخت میں لاؤں گا اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ 2 صفات اپنی پیش کی۔ یہ 2 صفات جس بندے کو جو ڈیوٹی دی جائے، تو وہ ڈیوٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی مزدور آپ رکھیں، کوئی عام سا کوئی کام کرنے کے لیے کوئی بندہ رکھیں، آپ کسی بندے کو کوئی بڑی ذمہ داری دینا چاہیں، چھوٹی ذمہ داری ہو، بڑی ذمہ داری ہو، کسی کو مزدوری پر رکھنا چاہیں، کسی کو کوئی بڑا عہدہ دینا چاہیں، کسی کو آپ کسی علاقے کا وزیر، گورنر بنانا چاہیں، اگر اختیار ہو، تو یہ 2 صفات مین صفات ہیں جو جس کو ذمہ داری دینی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل ہو۔ یہاں وہ صفت کیا ہے؟ یہاں وہ صفت قوی ہونا ہے، کیونکہ یہ تخت کو لانا، اتنی جلدی لانا، اس کے لیے بہت تیز سفر کرنے کی، جانے کی، آنے کی قدرت چاہیے تھی، قوت چاہیے تھی۔ کوئی افریت نے کہا میرے پاس یہ قوت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ نمبر 2، اتنا بھاری تخت اٹھانے کی قوت اور صلاحیت، یہاں اس قوت اور صلاحیت کی بات تھی، تو اس افریت جن نے کہا میں اتنا تیز جا کر واپس بھی آ سکتا ہوں اور اتنا بھاری تخت اٹھا بھی سکتا ہوں، یعنی میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ دوسری بات جو اس نے پیش کی وہ امانت، امین ہونا۔ یہ امین ہونا یہ بنیادی ترین صفت ہے۔ جس کو جو کام دینا ہے آپ نے، اگر آپ نے ایک بندے کو اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے تو 2 صفات اس کی ہونی چاہیے، ایک تو امانت، امین ہونا چاہیے، ہر کام کے لیے، ہر ذمہ داری کے لیے امین ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو وہ کام آتا ہو جو کام آپ، جس کا اکاؤنٹنسی اس کو جو ہے وہ آتی ہو، اس کو حساب کتاب کرنا آتا ہو، اپنے کام میں وہ ماہر ہو۔ وہاں قوت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی ہل نہیں چلانا اور وہاں کوئی وہ پہلوانی نہیں کرنی، وہاں وہ جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت آنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مدین میں، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ 2 لڑکیاں تھیں، تو انہوں نے وہ پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، احسان کیا ان کے ساتھ۔ وہ بوڑھے شخص کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب تھے یا جو بھی تھے وہ۔ تو جب وہ لڑکیاں واپس گئیں اور باپ کو بتایا آج ہم جلدی آ گئی ہیں اور ہمارا ایک نوجوان نے ہمارا تعاون کیا ہے اور ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، تو وہ ان بوڑھے بزرگ نے، حضرت شعیب تھے تو انہوں نے بلایا ان کو، وہ جب ایک لڑکی ان کو بلا کے لائی تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے ابا جان آپ انہیں اجرت پہ رکھ لیں، گھر میں جو کام ہم کرتی ہیں بیٹیاں، اگر یہ کام یہ کر لیں آپ انہیں اجرت پہ رکھ لیں۔ اور اجرت پہ رکھنے کی اس نے دلیل کیا پیش کی؟ وہ کیا وہ صفات ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا تھا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، وہاں بھی یہی 2 صفات ہیں۔ اس نے کہا کہ
کہ اے بجان انہیں اجرت پر رکھ لیں، مزدوری پر رکھ لیں، اور بہترین بندہ جسے اجرت پر رکھا جائے وہ اس میں یہ دو صفات ہوتی ہیں، ایک کوی ہونا. اب وہاں کوی ہونے سے مراد بھی صلاحیت ہے، کیونکہ وہاں وہ جو پانی پلانا اس کے لیے طاقت کی، اور ڈول نکالنا، اور جانوروں کے لیے ڈول نکالنا، مویشیوں کے لیے، وہ انسانوں کے لیے پانی نہیں نکالنا، اس کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، وہاں طاقتور ہونے کی ضرورت تھی، اور امین امانت دار. تو یہ دو صفات وہاں بھی ہیں. تو دو صفات بنیادی ہیں، ایک اپنے کام کی صلاحیت ہونا اور دوسرا امانت دار ہونا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وزیر خزانہ کے لیے پیش کیا، تو انہوں نے دو صفات اپنی پیش کی. حضرت یوسف نے کیا دو صفات پیش کی؟ کہ میں اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، وہ قرآن کے الفاظ میں بتائیں نا، یہ تو نہیں حضرت یوسف نے کہا تھا. قرآن کے الفاظ میں قال اجعلنی علی خزائن الارض، کیا ہے آگے؟ انی حفیظ علیم. انی حفیظ علیم. شاباش. تو اب یہاں یہ دو یہاں تو حفیظ علیم ہے، یہاں تو القوی الامین نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کی نوعیت کیسی ہے. وہ اگر میں کہوں حفیظ علیم، یہ القوی الامین ہی ہے، کیسے؟ دو صفات ہیں جو نا. قوی ہوتا ہے وہی حفاظت کر سکتا ہے نا، جو نہیں جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ. حفیظ سے آپ امین مراد لیں نا، حفیظ سے امین مراد لیں، اور علیم سے مراد حفیظ علیم. علیم اس کام کے متعلق جاننے والے، کام کی صلاحیت. اب وہاں کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے وزیر خزانہ بننے کے لیے، وہاں کوئی بوجھ نہیں اٹھانا، تخت نہیں اٹھانا، وہاں وہ ڈول نہیں نکالنا، وہاں وہ جو اب چلانا ہے یہ سارا سلسلہ، وہ جو 7 سال قحط ہوگا، پھر 7 سال خوب وافر غلہ ہوگا، تو مجھے اس کام میں مہارت ہے، مجھے اس کا. تو یہ وہی دو صفات ہے، حفیظ سے مراد امانت اور علیم سے مراد صلاحیت. تو یہی دو صلاحیتیں. تو ایک اگر وہ طاقت والا کام ہے تو وہاں قوی ہونا ضروری ہے، اور امانت. اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دو صفات، یہ دو بڑی صفات ہیں. تو بہرحال وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.